السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ جب سے ایران جنگ لگی ہوئی ہے، ایران کی جانب سے امریکہ کو اتنا بڑا سرپرائز دیا گیا ہے اور ایک ایسا انوکھا حملہ کیا گیا ہے ڈائریکٹ امریکہ پر، امریکہ کے جہاز پر، کہ جس نے پوری دنیا کے اندر سب کو حیران بھی کر دیا، پریشان کر دیا ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جن کو ڈیفنس کے حوالے سے نالج ہے، جن کو سمجھ ہے جنگوں کی، جن کو جدید ہتھیاروں کے حوالے سے پتہ ہے، وہ اس حملے کو اب تک کا سب سے بڑا یا کسی بھی ملک کی جانب سے امریکی جہاز پر سب سے بڑا اور خطرناک حملہ سمجھ رہے ہیں، اور یقینی طور پہ امریکہ کے اندر اس کے بعد پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوگی، کیونکہ امریکہ اپنا سب سے طاقتور ہتھیار لے کر آیا ہے۔ اس ہتھیار کو بھی ایران نے نشانہ بنا دیا۔ جب آپ کوئی چیز دیکھیں نا، آپ اپنی سب سے توپ چیز لے کے آ جائے، توپ چیز، وہ والی چیز جس کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی کہ خدا کے لیے ہمیں دے دو، یعنی یہ چیز ہمیں مل جائے نا، یہ چیز ہمیں مل جائے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، وہ والی چیز۔ اور اس کو بھی جب آپ نشانہ بنا دیں تو پھر امریکہ نے یا کسی اور دنیا نے سوچنا تو ہے نا، یہ ایران کس بلا کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ بہرحال بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے جو اس ویلاگ کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور ساتھ ہی کچھ دیگر چیزیں بھی قطر کے حوالے سے۔ قطر کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، آپ کی سوچ سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ پاکستان کے اندر چاند نظر نہیں آیا، بھارت کے اندر بھی نظر نہیں آیا، ملیشیا کے اندر بھی نظر نہیں آیا، بنگلہ دیش کے اندر بھی نظر نہیں آیا۔ ایک دفعہ ذرا معاملہ 50-50 پہ چلا گیا تھا، جب پشاور سے کوئی 5 سے 6 شہادتیں موصول ہوئی، اس میں سے کچھ لوگوں تو وہ گرفتار بھی کیا گیا، کیونکہ انہوں نے ابھی افطار سے پہلے ہی شہادتیں بتا دی تھی۔ اگرچہ آپ کو بتایا تھا کہ بہت کم ہے چانس، کیونکہ وہ چاند کی عمر ہی اتنی تھی کہ وہ نیکڈ آئی سے کیا کسی بھی چیز سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اور پھر پاکستان کے تقریباً کراچی سے لے کر کوئٹہ تک، کوئٹہ سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد، پشاور، ہر طرف مطلب ابرآلود تھا۔ لیکن ظاہر ہے اب کچھ چیزیں، کچھ رپورٹ ہوئی، شہادتیں سائنسی طور پہ دیکھا جائے یا موسم کے اعتبار سے، جو موسم جس کا طرح کا تھا تو ناممکن تھا، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے دعویٰ کر دیا، ان پر یقین نہیں کیا گیا۔ اور اب ایک نئی کنٹروورسی کہ دیکھو پشاور کے لوگ یا کے پی کے لوگوں کو انہوں نے الگ کر دیا، ان کی شہادتیں تسلیم نہیں کی گئی، تو کچھ عناصر جو ہیں وہ اس کو ہوا دینے کی کوشش کریں۔ بہرحال عید نہیں ہو سکی۔ میں ذرا آپ کے سامنے خبر آئی جناب تقریباً رات کے 9-9:30 بجے کہ امریکہ کا F-35 اس کو ہٹ کیا گیا۔ بہت بڑی خبر تھی، یہ نہیں کہ اس سے پہلے امریکن F-35 تباہ نہیں ہوئے ہیں۔ F-35 5th جنریشن جو ہے وہ فائٹر جیٹ ہے، اور یہ ایک ایسا جہاز ہے جس کو لینے کے لیے دنیا لائن میں لگی ہوئی ہے۔ ترکی جیسا ملک اب اس کو چوز کرنا پڑ جاتا ہے کہ وہ، یعنی اس کو آفر دی جاتی ہے، یا تو تم جا کے روس سے S-400 ڈیفنس سسٹم خرید لو، امریکہ کہتا ہے، یا پھر روس سے تعلق ختم کرو، پھر تمہیں F-35 دیں گے۔ ایسے نہیں کہ منہ اٹھا کے کوئی بھی آ جائے ہم سے F-35 لے جائے، اس لیول کا جہاز ہے، سپر سونک سپیڈ سے چلتا ہے، کوئی کچھ بھی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، جا کے پڑھیں اس کے بارے میں، F-35 کے بارے میں۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں ایران کچھ بھی نہیں، یعنی دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں، کوئی مانتا بھی نہیں۔ نیوی کہتے ہیں ہم نے تباہ کر دی، فضائیہ ہے ہی نہیں ایران کی، فضائیہ کہاں سے آ گئی؟ اگر اچھے جہاز ایران کے پاس ہوتے تو جو سابق صدر تھے ایران کے، ابراہیم ریسی صاحب، وہ جن کا ایک پرانا سا ہیلی کاپٹر تھا اور وہ تیار حادثے کا نشانہ بن گیا تھا موسم کی خرابی کی وجہ سے، اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ وجہ یہ ہے پابندیاں ہیں، جہاز وہ خرید نہیں سکتے، خریدنے سے مراد کہ وہ امپورٹ کر نہیں سکتے، تو اس وجہ سے اب فضائیہ تو اتنی تگڑی ہے نہیں ایران کی، یہ فیکٹ ہے۔ پھر کیسے ہٹ کیا؟ خبر آئی کہ بھائی ایران میزائل کی جانب سے ہٹ کیا گیا F-35 کو، اور F-35 کریش ہوتا ایک مڈل ایسٹ کے ملک کے اندر، نام نہیں لیا گیا کون سا ملک ہے، وہاں پہ اس کو ہنگامی طور پہ لینڈنگ کی گئی ہے، اور پائلٹ جو ہے اس کی ہوش و حواس بس باہر نہیں ہے، بس بڑی مشکل سے اس نے طیارہ نیچے اتار لیا۔
دو پہلو ہیں، دو پہلو. مڈل ایسٹ کا ملک کے اندر امریکہ کا جہاز اترا، پھر مڈل ایسٹ والے کہیں گے کہ بھائی ہم پر حملے ہوتے ہیں. جب آپ ایرانیوں کے دشمنوں کو ایک سیف پیسج دیں گے کہ آؤ ہم تمہیں سیکیور کرتے ہیں، اور اس کے بعد بروٹل اٹیک کرتا ہے ایران. بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس ڈیبیٹ کے اندر ہم نہیں پڑھتے. اب آپ کہیں گے اچھا اس میں انوکھی چیز کون سی ہے جی؟ ایک میزائل آیا اور اس نے طیارے کو ہٹ کر لیا، ہو جاتا ہوگا. بھائی نہیں، طیارہ کوئی ایسے نہیں کہ سٹل ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، میزائل اس کے انتظار میں ہے، میزائل آیا ہے. آپ اندازہ کریں 1-2 ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا جہاز، اس سے بھی شاید زیادہ ہو، اور ایک میزائل پھر اس سے زیادہ رفتار سے ہوگا کیونکہ وہ زمین سے اڑا ہے، لانچ ہوا ہے. اس کو فالو کر کے اگر اس نے ہٹ کر دیا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس F-35 سے کتنے بڑے لیول کا میزائل ہوگا جو ایران نے چلایا ہے. دیکھیں نا، آپ کہیں کہ آپ نیچے بندوق کے ساتھ F-35 کو گرا دیں، یا کسی ٹچے سے میزائل کے پاس، وہ اس سے پہلے کہ F-35 جہاں پہ تھا وہاں تک پہنچے F-35 اتنی دیر میں امریکہ ہو سکتا ہے پہنچ چکا ہو، اتنی اس کی سپیڈ ہے، ہٹ کر گیا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو جنگوں کو سمجھتے ہیں. اب سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ اگر ایسا ہو، اگر نہیں بلکہ ہوا تو ہے نا، امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے بھائی، اگر مگر والی پارس نیوز نے پریس ٹی وی نے ویڈیو ریلیز کر دیا. انہوں نے بھائی ویڈیو ریلیز کر دیا جس طرح میزائل ہٹ کر رہا ہے وہ سارا، اور اب تو یہ پوری دنیا کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے. یو ایس فائٹر جیٹ ہٹ بائی ایرانین فائر فار فرسٹ ٹائم سنس بگننگ آف دا وار. ہر جگہ پہ یہی خبر چل رہی ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر جا کے پھر انہیں اتارنا پڑ گیا. بہرحال اب سوال کیا اٹھنا؟ اب سوال یہ اٹھنا شروع ہو گیا کہ بھائی اگر ایسا ہوا ہے، اگر پھر میں کہہ رہا ہوں اگر ظاہر ایسا ہوا ہے تو یہ ایران نہیں کر سکتا. بھائی ایران نہیں کر سکتا، پھر اس کے پیچھے روس اور چائنا ہے، یا دونوں ہیں، اور جدید ترین ٹیکنالوجی ہے. تو اب جو ملک سوچ رہے تھے کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ آج جاپان کے وزیر اعظم کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اب وہ 1000 دفعہ سوچیں گے. اور امریکہ نے جتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا نا کہ ٹیکنالوجی صرف ہمارے ساتھ پاس ہی ہے، تو یقینی طور پہ اب امریکن جہاز جو ہے وہ 1000 دفعہ سوچیں گے. امریکہ کے جیسے وہ رافیل کا بیڑا گرک کروا دیا تھا نا مودی نے، رافیل کے شیر گر گئے تھے، آج F-35 کا بیڑا گرک ہو گیا. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جہاز اڑ رہا ہے آپ گلیل سے جو ہے وہ، کیونکہ دیکھیں نا امریکہ اور یہ سارے مغربی ملک ایران کو وہ گلیل کا لیول ہی سمجھتے نا طالبانوں کی طرح، کہ یہ کیا گلیلیں رکھی ہوئی ہیں. یہ وہ والا کام ہو گیا کہ وہ جیسے کہتے ہیں ابابیلوں سے ہاتھیوں کا لشکر مروا دینا، وہ والا کام ہو گیا. بہرحال قطر کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہے. رائٹرز دنیا کی بڑی نیوز ایجنسی ہے، وہ رپورٹ کر رہی ہے کہ ایران کے حملے سے قطر کے LNG پلانٹ کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اس واقعے سے قطر کی LNG پیداوار کا 17% بند ہو گیا، جس کی مرمت میں 3 سے 5 سال لگیں گے. یعنی یہ ایسا ہٹ ہے کہ جس کا بڑا نقصان ہے. قطر یورپ اور مشرقی ایشیا کے ملکوں چین، جنوبی کوریا، اٹلی، بیلجیم کو طویل مدتی LNG فراہم کرنے والے معاہدے پورے نہیں کر سکے گا. اس کے نتیجے میں قطر کو سالانہ $20 ارب کا نقصان ہوگا. عالمی توانائی مارکیٹ کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے، بہت بڑا دھچکا ہے یہ بتایا جا رہا ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے. قطری وزیر اعظم نے اب اپیل کی ہے، اب عرب کہہ رہے ہیں، اب عرب بول رہے ہیں یہ جنگ فوراً ختم ہونی چاہیے، جہاریت کو بھی فوراً بند ہونا چاہیے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس جنگ کا اصل فائدہ کس کو ہو رہا ہے. قطری وزیر اعظم وہ کہتے ہیں بھائی بہت نقصان ہو رہا ہے اور اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. بہرحال یہ صورتحال ہے. اسرائیل کے اندر سائرن اس وقت بھی بج رہے ہیں، اور اشکلون کے اندر جو ہے وہ، اور اشدود کے اندر جو ہے وہ، اور ہیبرو میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کی جانب سے اٹیک کیا گیا. سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور مشرف بی کو اس وقت اڈیالہ جیل میں وزیر حراست ہیں، تو عید پر انہیں جو ہے وہ ملاقات کا اہتمام کیا جائے. یعنی سب قیدیوں کے لیے سہولیات ہوتی ہے تو ان کو بھی جو ہے ملاقاتوں کا اہتمام کروایا جائے اور دیگر سہولیات دی جائیں جو ان کا قانونی حق ہے. ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.